ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھبوا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و اصدق الصادقین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأوفوا بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صلوات۔ میرے نہایت ہی محترم سامعین، میرے نہایت ہی محترم ناظرین، مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، مولا آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سے، حسین کے۔ یہ جو ہمارا سلسلہ گفتگو ہے یہ اساسی آدمیت اور عنوان کے حوالے سے عنوان سے جاری و ساری ہے۔ یہ آج اس کا نواں مرحلہ ہے اور میرے نہایت محترم سامعین میرے طرز کلام سے واقف ہیں۔ دیکھیں، ہم گفتگو کو ایک مستحکم انداز میں آپ تک پہنچانے کے عادی ہیں اور اسی سلسلے میں ہمارا سلسلہ گفتگو جو جاری ہے وہ اس مرحلہ فکر میں داخل ہو گیا ہے کہ انسان نیکی یہ نہیں ہے، اللہ نیکی کی تعریف کر کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف مڑ جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ، اور اپنے مال کو قریبی عزیزوں، یتیموں، مسکینوں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو عہد کرو اس کو پورا کرو اور صبر کرو ہر قسم کے مشکل حالات میں۔ ایسے ہی لوگ سچے ہوتے ہیں اور ایسے متقی ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ جتنی ساری آزمائشیں اس مرحلہ فکر میں دی گئی ہیں نا، یعنی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے جتنی سورہ بقرہ کی آیت 177 میں جتنی ساری آزمائشیں متقی ہونے کے لیے، جتنی ساری شرائط متقی ہونے کے لیے، جتنے سارے مرحلے متقی ہونے کے لیے طے کیے ہیں نا میرے اللہ نے، دیے ہیں انسان کو، وہ سارے کے سارے تو ایک منزلت فکر کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ اور وہ منزلت فکر کیا ہے کہ انسان عشق میں ڈوب کر نماز ادا کرے، کہ انسان عشق میں ڈوب کر اللہ پر ایمان لائے۔ دیکھیں، عشق وہ منزل ہے جو انسان کو انسانوں میں رہتے ہوئے بلند کر دیتی ہے، انسان کو آگاہی دیتی ہے، شعور دیتی ہے اور عقل سے آگے کی منزل عطا کرتی ہے۔ دیکھیں، جب تک انسان عقل میں رہتا ہے، مسلطوں میں رہتا ہے، اور مسلطیں انسان کو عشق کی منزل سے دور رکھتی ہیں، اور عشق یہ ہے کہ وہ بے خطر ہوتا ہے۔ اور جب بے خطر ہوتا ہے نا، یہی وجہ تھی کہ مولا متقیان مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ٹانگ میں تیر لگا ہوا ہے، وہ اس وقت نکالا جاتا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ جب علی حالت نماز میں ہوتے ہیں تو ان کو دنیا و آخرت سے بے خبر ہوتے ہیں، یا اللہ ہوتا ہے یا علی ہوتے ہیں، یعنی انہیں اپنی خبر نہیں ہوتی، ان کی ٹانگ سے تیر نکال لیا کیا۔ تو وہ نماز عشق ہوتی ہے، وہ نماز عشق ہوتی ہے کہ ٹانگ سے تیر نکل جائے اور خبر نہ ہو۔ وہ نماز عشق ہوتی ہے جو انسان ادا کرتا ہے کہ تو نہ رہے، میں نہ رہوں۔ ہاں، یہ عشق ہی تو ہے جو انسان کو سر بلندی عطا کرتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا عنوان ہے اساسی آدمیت اور قرآن، اور اساسی آدمیت میں اللہ نے جو آزمائشوں کا چیپٹر کھولا ہے یہ اسی لیے تو کھولا ہے کہ آیا کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے ذات کے اصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، وہ عشق کی منزلوں میں ڈوب کر کرتا ہے یا دکھاوے کے لیے کرتا ہے؟ عشق کی منزلوں میں ڈوب کر کرے گا تو اس کے سارے اعمال حسنہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے چلے جائیں گے، اور وہ مقام منزلت جو وہ چاہتا ہے اللہ سے قریب ترین ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے
کہ عشق میں جب سارے امتحانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ اپنا خود بھی عطا کرتا ہے، اللہ اپنی رضا بھی عطا کرتا ہے، اللہ اس کو منزلت عطا کرتا ہے، وہ انسانوں میں رہتے ہوئے انسانوں سے سر بلند ہو جاتا ہے، وہ صاحب عرفان ہو جاتا ہے، اور جو صاحب عرفان ہو جاتا ہے اسی کے لیے تو اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے نا، اے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، تو بندے میری اطاعت کر لے۔ اچھا، جب اللہ بندے کی یعنی اطاعت کو دیکھتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اچھا، پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان عرفان کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن وہ تو خودی سے بے خودی میں داخل ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں ہوتے ہوئے ہی لوگوں کی نظروں میں ایسے لگتا ہے کہ وہ دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن وہ زندہ رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک تھا، صاحب عرفان تھا، مولا علی کا ملنگ تھا، علی کو ماننے والا تھا۔ تو وہ کون تھا، کہاں پہ تھا؟ بہلول دانا کے متعلق آپ سب نے سنا ہوگا۔ اور بہلول دانا کو ایک دن ہارون الرشید نے یہ کہا کہ بہلول تم مر کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا ہاں، میں کل صبح اتنے بجے آپ کے محل کے سامنے مر جاؤں گا۔ اور ٹھیک اتنے بجے بہلول ہارون کے محل کے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ بہلول مر گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بہلول مر گیا ہے۔ اچھا، بہلول کا جنازہ اٹھا، ہارون بھی جنازہ اٹھا کے ساتھ ساتھ چلا۔ اچھا، چونکہ جانتا تھا کہ یہ صاحب عرفان ہے، اس کے کان کے قریب آ کے کہتا ہے دیکھو بہلول، میں نے تو مذاق میں کہتا ہے، بہلول اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ ہے طاقت عرفان کی، کہ جو صاحب عرفان ہوتا ہے، اور یہ صاحب عرفان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اطیع اللہ پر کاربند ہوتے ہیں، جو اطیع رسول پر کاربند ہوتے ہیں، جو اولی الامر پر کاربند ہوتے ہیں۔ دیکھیں سلسلہ گفتگو میں ہم نے بعنوان نیکی ماحصل تقوی اور اس میں رضا الہی کے حصول کی منزلت کو بیان کرتے ہوئے ہماری منزل کیا ہے کہ اساس آدمیت اور انسان قرآن میں اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان مضبوط بنیادوں کی طرف، مضبوط بنیادیں استوار کر کے میری طرف راغب ہو۔ نیکی کی بنیادیں مضبوط ہوں، اتنی مضبوط ہوں، کلے کی طرح مضبوط ہوں کہ پھر وہ کسی مرحلے پر ڈولے نہ۔ آزمائشیں لے کے انسان کو چلانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جس کو بھی دنیا میں بھیجا، سب کو اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت یعقوب کو بھیجا، حضرت یعقوب کو بھیجا، حضرت ایوب کو بھیجا، اور جن کو بھی برگزیدگی عطا کی ان کو آزمائشوں سے گزارا۔ حضرت ایوب کو حضرت یوسف کی جدائی کی آزمائش دی، حضرت ایوب کا سب کچھ لے لیا، آزمائشوں کا طویل مرحلہ تھا، اولاد مر گئی، جانور مر گئے، دولت چھن گئی، ساری آزمائشیں لیں۔ اچھا، یہ آزمائشیں لیتا ہے اللہ آزمائشیں لیتا ہے، کن سے لیتا ہے؟ جو اس سے پیار کی طلب کرتے ہیں، جو اس کی رضا پر چلنا چاہتے ہیں، جو رضا الہی کے اصول کے لیے آتے ہیں، ہدایت کا سرچشمہ لے کے آتے ہیں، ہدایت کی طلب میں ہوتے ہیں، ہدایت کی طلب میں ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ہدایت لینے والوں میں سے، انہی میں سے اللہ کے چراغ کو جلانے والوں میں سے ایک ابراہیم تھے۔ آئے نا ابراہیم، آ گئے ابراہیم۔ اچھا، اللہ کا چراغ جلانے کے لیے، اچھا کیسا چراغ جلانے کے لیے ابراہیم آ گئے ہیں، منزلت میں ہے۔ اچھا، ابراہیم کے مقابلے میں کون ہے؟ نمرود۔ فرعون کس کے مقابلے میں تھا؟ موسیٰ کے مقابلے۔ اچھا، نمرود نے کیا کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اچھا، آگ میں جلانے کے لیے بھائی بڑا بندوبست کیا ہے، بڑا بندوبست کیا ہے۔ ایک منجنیق بنائی گئی، منجنیق میں بٹھا کے حضرت ابراہیم کو منجنیق میں، اور آگ کا الاؤ اتنا تیز تھا، اتنا روشن تھا کہ دور فضا میں اڑتے ہوئے پرندے آگ میں جھلس کر گر جاتے تھے۔ اچھا، حضرت ابراہیم آگ میں جانے، اچھا دور سے پھینکنے کے لیے ابراہیم مسکرا رہے ہیں، اچھا مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ بھائی میں تو پروردگار کی رضا کے لیے ہوں، میں تو رضا الہی کا طلبگار ہوں، میں تو تقرب الہی کا طلبگار۔ اگر وہ آگ میں بھیج کر خوش ہوتا ہے تو میں تو ٹھیک۔ اچھا، حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، آگ گلزار ہو گئی، عشق کی منزل میں کامیاب ہو رہے ہیں نا ابراہیم۔ اچھا، ایک اور امتحان میں ڈالا گیا، کیا امتحان؟ کہ سب پیارا بیٹا تھا، اسماعیل تھا۔ اچھا، خواب آیا، حضرت ابراہیم کو خواب آیا، کیا کہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا، بیٹا بھی منزلت والا، اچھا باپ بھی منزلت والا،
اچھا شیطان آ گیا بہکانے کے لیے، حضرت ابراہیم لے کے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل کو، لیکن شیطان آ گیا بہکانے کے لیے، اور بہکانے کے لیے آ کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی کہا لا حول ولا قوت، حضرت اسماعیل نے بھی کہا لا حول ولا قوت، حضرت حاجرہ کے پاس آیا انہوں نے بھی پڑھا لا حول ولا قوت، یعنی شیطان کو تینوں نے مردود قرار دے کے دفع کر دیا، اور وہ سنت قرار پائی حاجیوں کے لیے کہ جب تک 3 شیطانوں کو کنکریاں نہ مارے حج نہیں ہوتا مسلمانوں کا، سنت ابراہیمی پر قائم ہوتے ہوئے۔ اور جس دمبے کو ذبح کروایا گیا، جس دمبے کو ذبح کروا دیا گیا حضرت اسماعیل کو بچانے کے لیے، گلے پہ چھری رکھی اسماعیل کے، آنکھوں پہ پٹی باندھی حضرت ابراہیم نے، اور گلے پہ چھری رکھ کے چلا دی، نیچے ذبح کیا ہوا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اچھا یہ ہے منزلت عشق، یہ ہے منزلت نیکی، یہ ہے منزلت عرفان الہی، یہ ہے منزلت تقرب الہی، یہ ہے منزلت تقوی کہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر چلا دی۔ اچھا اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس نسل سے پیغمبر اسلام کو لانا تھا، پیغمبر اسلام نے آنا تھا، دنیا میں رحمت للعالمین نے آنا تھا، نسل ابراہیم کو بچانا تھا، اسی میں سے کس نے آنا تھا؟ پیغمبر اسلام نے آنا تھا۔ چھری چلی، دمبا ذبح ہو گیا، اور آج کسی حاجی کی اس وقت تک قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک 3 شیطانوں کو کنکر نہ مارے، اور حاجی کی قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک قربانی کی اطلاع نہ آ جائے، اس کے بعد سر کے بال مڈوائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں سنتیں حضرت ابراہیم کی، دونوں سنتیں پوری کرنے کے بعد حاجی کا حج ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو کیا منزلت عطا فرمائی؟ جا ابراہیم میں نے تمہیں امامت عطا فرمائی۔ گویا امامت وہ منزلت ہے جو اللہ امتحانوں کے بعد، آگ سے گزرنے کے بعد، بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے بعد عطا کرتا ہے۔ امامت کی منزلت کسی اور کو نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم سے پہلے جتنے انبیاء نے امتحان دیے، کسی کا امتحان اتنا سخت نہیں تھا، اور کوئی اتنا سخت امتحان میں کامیاب نہیں ہو کہ اس کو منزلت امامت۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امامت کی منزلت دی، لیکن ساتھ ہی جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ کیا میری ذریت میں امامت دے گا، حضرت اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا ینال من احد ظالم، یہ امامت کی منزلت، یہ امامت منتقل نہیں ہوگی ظالموں میں۔ ہاں جو امام ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اللہ نے ہر شے کو احصاء کر دیا ہے، کس میں؟ امام مبین میں۔ یہ کائنات کے ذرے ذرے، یہ کائنات میں پھیلے ہوئے، یہ آسمان پر ستارے، یہ سورج، یہ چمکتا ہوا چاند، یہ سارے کے سارے امام کے احصاء میں ہیں۔ یہ پہاڑوں پر اگنے والی تمام مخلوقات، یہ زمینی مخلوقات، یہ سمندری مخلوقات، یہ ذرات کے ذرات میں پھیلی ہوئی، ان سب کا علم امام کے احصاء میں ہوتا ہے، کیونکہ امام مبین ہی وہ عظیم ہستی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے جب نبی کو یہ فرما دیا کہ اے رسول، جب تک آپ وہ تبلیغ نہیں کریں گے جس کا میں نے حکم دیا ہے تو تمہاری رسالت کا کوئی کام مکمل ہی نہیں ہوا۔ تو رسول کو یہ فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ امامت کا سلسلہ چلا حضرت علی سے امام حسن، امام حسین سے امام حسن سے امام حسین، اور وہ منزلت فکر کہ جہاں پر چھوڑا تھا ابراہیم کو، کہ ابراہیم کی چلی ہوئی چھری نیچے، اسماعیل بچ گئے تھے، حضرت اسماعیل بچ گئے تھے اس لیے کہ نسل رسول نے آنا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا، اور اللہ نے یہ کہہ کر اسماعیل کو بچایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی میں بدل دیا۔ آؤ کربلا میں آج شب عاشور ہے، آج کی رات اسی عظیم قربانی کی یاد ہے۔ آج کی رات کو میرے مولا حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ 3 حصے کون سے تھے؟ اچھا ایک حصے میں آپ نے اپنے اصحاب سے کو دیا، ایک حصہ رات کا آپ نے اعزا کو دیا، ایک حصہ آپ نے عبادت الہی میں صرف کیا۔ اچھا یہ رات کے دن، اچھا پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اپنے خیام میں، اپنے اصحاب کے خیام میں گئے، اصحاب کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا دیکھو بتیاں گل کر دو، اچھا چراغ بجھا دیے، اور میرے مولانا حسین نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ یقین ہے
کہ یہ سارے کے سارے اشقیاء، یہ فوج جزیر، یہ میری جان کے دشمن ہیں۔ اچھا کل یہ سارے کے سارے میری جان کے دشمن ہیں، تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں آج رات کی تاریکی میں، دیکھیں نہ میں تم سے ناراض ہوں گا، تم آج رات کی تاریکی میں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اچھا کافی دیر تک چراغ بجھ رہے۔ اچھا چراغ جلایا نا امام نے، جب چراغ جلا تو دیکھا کہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے گڑ گڑا کر رو رہے ہیں۔ زہیر ابن کین، حبیب ابن مظاہر کے گلے رو کر رو، سارے ایک دوسرے کے قریب آ کے اور کہنے لگے، مل کے آئے مولا حسین کے پاس، مولا ہم سے کیا خطا ہو گئی کہ ہمیں آپ جانے کا کہہ رہے ہیں، ہماری جانیں آپ پر فدا، اگر ساری دنیا آپ کو چھوڑ کر چلی جائے ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ یہ حبیب ابن مظاہر یہ 80 سال کا بوڑھا بھی کہہ رہا ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ زہیر ابن کین بھی کہہ رہے ہیں، اور سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے، دیکھیں ابھی تلوار سے ہمارے گلے کاٹ دیں، لیکن ہم آپ پر جان فدا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کسی صورت نہیں جائیں گے۔ دوسرا حصہ آپ نے عائزہ کے پاس آئے۔ اچھا آپ نے آ کے نا سب کے پاس بیٹھے، دیکھا خیام میں ایک خیمے میں اون محمد کی ماں حضرت بی بی زینب سلام اللہ اپنے بچوں کو کہہ رہی، دیکھو کل تمہارے لاشیں سب سے پہلے آنے چاہیے ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ایک طرف قاسم کی ماں فروا قاسم کو کہہ رہی ہے، دیکھو تمہارے بابا حسن نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ تیری قربانی ایسی ہو جیسی کہ کربلا میں کوئی اور شہید نہ ہو۔ ساری ماں علی اکبر کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، علی اکبر آپ شبیہ رسول ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں ہمیں رسول اللہ یاد آتے ہیں، لیکن علی اکبر کل تیری قربانی ایسی ہو کہ یاد رکھیں کہ دیکھیں یہ شبیہ رسول کی قربانی۔ ساری مائیں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، ساری مائیں اپنے اپنے بچوں کے کپڑے نکال رہی ہیں، ساری مائیں ان کے لیے لباس تیار کر رہی ہیں، امامیں تیار کر رہی ہیں، زرہیں تیار کر رہی ہیں۔ اچھا تیسرا حصہ مولا حسین نے کس میں گزارا ہے؟ تیسرا حصہ عبادت الہی میں، اور عبادت الہی کرتے ہوئے مولا بار بار یہ پکار رہے ہیں، بار الہ یہ میری جان کے دشمن ہے لیکن میں نے تجھے پا لیا، بار الہ میں نے تجھے پایا۔ وہی جو دعائے عرفہ میں مولا نے فرمایا تھا نا، بار الہ جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، بار الہ میں تیار ہوں۔ اور اس کے بعد مولا چلے ہیں ہلال ابن نافع کو ساتھ لے کر، مولا حسین چلے ہیں، ہلال ابن نافع پیچھے پیچھے، مولا حسین آگے آگے۔ اچھا مولا حسین لے کے چلے نا ہلال ابن نافع کو، مولا حسین نے ایک مقام پہ دکھایا، اسے کہا ہلال ابن نافع یہ دیکھو یہاں عباس کا پہلا بازو کٹ کے گرے گا، پھر آپ ایک اور مقام پہ لائے، دیکھو ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا دوسرا بازو کٹ کے گرے گا۔ اب مولا دکھاتے جا رہے ہیں، ایک مقام پہ لائے، وہاں پہ مولا نیچے بیٹھ گئے اور ایک اباق بچھا کے کہنے لگے، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے۔ ہلال ابن نافع کو ساتھ ساتھ ہے، ایک وہ مقام آیا جہاں پر یہ کہا دیکھو یہاں اون و محمد شہید ہوں گے۔ ایک مقام دکھایا مولا حسین، دیکھو ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے علی اکبر کے سینے میں بچی لگے گی۔ اس کے بعد مولا چلے ہیں، اس کو ایک مقام دکھایا، کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جب میں علی اصغر کو جھولے سے لے کر آؤں گا، یہاں پر کھڑے ہو کر میں اشقیاء کو کہوں گا، دیکھو تم میری بات پر یقین نہیں رکھتے، یہ ننھا شیر خوار علی اصغر اپنے زبوں پر زبان پھیر کے اشقیاء کو دکھائے گا، میں فوج حسینی کا وہ عظیم مجاہد ہوں کہ مجھے دیکھو میں ششماہ ہوں، مسکرا کر میدان میں آیا ہوں۔ اور
پھر وہ مقام دکھایا ہلال ابن نافع کو کہ دیکھو ہلال، یہاں پر مجھے گرز لگے گا، یہاں پر میں دین سے زمین پر آؤں گا، یہاں پر میں آخری سجدہ کروں گا۔ یہ آج کی رات عظمتوں کی رات ہے۔ آج کی رات کو شام شہیدہ کہتے ہیں نا، کل شام غریبہ ہوگی۔ آج کی رات میں لیلا کے پاس علی اکبر ہے، فروا کے پاس قاسم ہے، رباب کے پاس علی اصغر ہے، عباس ہے، قاسم، مولا حسین۔ کل شب عاشور میں، کل شام غریبہ ہوگی۔ آج کی شام ہے نا، شہیدوں کی شام ہے۔ آج کی رات سادات پہ بہت بھاری ہے۔ آج کی رات سادات پہ بہت بھاری ہے۔ یہ رات بیتے گی عبادت الہی میں۔ آج کی رات کے اعمال ہیں، کل کی صبح کے بھی اعمال ہیں۔ آج کی رات گزرے گی نا، گریا کرو، مولا حسین پر گریا کرو، ماتم کرو، اپنے اپنے بازوؤں کے بند کھول دو، اپنے گلے کھول دو، مولا حسین کو یاد کرو۔ پھر صبح ہوگی نا، ایک صبح ہوگی، صبح عاشور ہوگی۔ صبح عاشور کو نا، جس طرح حضرت بلال اذان دیتے تھے نا تو رسول کو بہت پسند تھی، اس طرح میرا مولا حسین کو علی اکبر کی اذان بہت پسند ہے، اور وہ صبح عاشور کو مولا حسین علی اکبر کو اذان کے لیے بلائیں گے۔ علی اکبر مصلی اذان پہ آئیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّهُمُ الْغَالِبُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔